بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے اور کسی بھی ملک، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے کے لیے چند چیزیں کیز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے سدھار کے لیے، کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بقا کے لیے، اور اس میں عمدگی اور بہتر سے بہترین اقدامات کرنے کے لیے لازم ہے کہ چار چیزوں میں عمدگی ہو، چار چیزوں کو اہم اور ضروری سمجھا جائے، چار چیزوں کی سمت جو ہے ان کو بالکل صحیح کیا جائے، اور اگر ان کی سمت درست ہوگی تو قوموں کی سمت بھی درست ہوگی، قوم ترقی پذیر ہوگی، تہذیب یافتہ ہوگی، ان میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور خامی بہت کم آنے کی گنجائش رہے گی۔ اور اگر ان چیزوں میں ہم نے خامی رکھی، یہ ہیں چار چیزیں: سیاست، صحافت، وکالت اور سفارت۔ یہ چار چیزیں، وکالت کرنا، سفیر جو ملکوں کے درمیان سفیر ہوتے ہیں، ایک ملک کی بات دوسرے ملک میں وہ پیش کرتے ہیں، اور سیاستدان کہ جو ملک کو چلانے کے لیے اور پوری دنیا کو چلانے کے لیے جو قوانین وضع کرتے ہیں، حالات کے مطابق کا آئین بناتے ہیں، دستور بناتے ہیں، کوڈ آف لائف بناتے ہیں، اور زندگی کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو صحافی ہیں، جو بھی حالات حاضرہ ہو، کرنٹ افیئر ہو، انٹرنیشنل افیئر ہو، وہ جو انڈیویجولی اور کولیکٹیولی، یعنی انفرادی اور اجتماعی امور پر، حادثات اور واقعات پر اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، پھر اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جرنلسٹ۔ پہلی بات جرنلزم، صحافت۔ صحافت کا انتہائی معاشرے میں ضرورت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ نڈر، بے باکانہ اور منصفانہ اور سچ اور درستگی کی بنیاد پر جو صحافت ہے، اس سے نیک عظیم کام کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان مطلب اب کہیں بھی کوئی واقعہ ہوا، وہ کسی ادارے میں ہوگا، کسی ملک میں ہوگا، کسی گھر میں ہوگا، کسی بازار میں ہوگا، کسی گلی میں ہوگا، کسی چوک پر ہوگا، کسی چوراہے پر ہوگا، انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی طور پر ہوگا، اس کی جب وہ خبر دے گا تو خبر افواہ بھی ہو سکتی ہے، سنی سنائی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے بلا وجہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے، سرنام کرنے کے لیے، کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، ایسے ہی بات کا بتنگڑ اور لات کا قلندر بنا کے اس کو بدنام کر رہے ہوں، اس کو ہوا دے رہے ہوں۔ کوئی ان کی نیگیٹو سوچ کار فرما ہو، کوئی کانسپریسی، کسی قسم کی سازش کی بو آ رہی ہو، اس چیز کو دیکھنا سب سے بنیادی طور پہ صحافی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو کراس چیک کرنا پڑتا ہے، اس کو خبر کو ہر زاویے سے تولنا، جانچنا، پرکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں، کوئی خامی تو نہیں، معاشرے کے لیے یہ کوئی غلط نہ ہو جائے۔ اس لیے پھر اس کے لیے بہت احتیاطی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ مبینہ، مصدقہ ذرائع سے، خفیہ ذرائع سے، فلاں طریقے سے وہ خبر دیتا ہے۔ خبر کے ذریعے سے اس قوم میں بھی جس قوم میں یہ خبر دی، جس خبر کا پرچار کیا جا رہا ہے، وہ بھی اپنے حالات سے واقف ہوتی ہیں، اپنے معاملات سے واقف ہوتی ہے کہ ہمارے قوم میں، ہمارے علاقے میں، ہماری زبان والے قبائل میں، خاندانوں میں، بازاروں میں اور معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم کیسے اس سے نکل سکتے ہیں، یہ کیسے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ خبر ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتی ہے تو اس میں ایک ملک اور قوم کی منظر کشی اور ان کی تصویر کشی آ جاتی کہ بھئی یہ لوگ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ لوگ کس قسم کے جرائم کر سکتے ہیں، ان لوگوں میں کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، یہ لوگ کس کیٹیگری کے ہیں، ان لوگوں کی عادات کیسی ہیں، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، ان کا خورد و نوش کیسا ہے، یہ کیسے بات چیت کرتے ہیں، ان کی عادات کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں۔
سب چیزیں اس سے سامنے آ جاتی ہیں. پھر اس پر خبروں پہ رپورٹنگ ہوتی ہے. جب خبر درست ہوگی، اچھی ہوگی، تو اس پہ رپورٹنگ ہوگی. رپورٹنگ بھی بالکل بالکل مبالغہ آرائی سے پاک ہونی چاہیے، بالکل شرپسندی، شرانگیزی سے، فتنہ پروری سے، کسی کے اور پہ بھی جنگ ہسائی کے بچتے ہوئے اس کو بالکل جچے تولے ناپ تول سے مکمل اس کو محفوظ اور معتدلانہ انتہائی میانہ روی سے اس کو پیش کرنا چاہیے. اور اس طرح سے رپورٹنگ کے نہ ہی وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو، نہ ہی معاشرے کو ایک غلط سمت لے جائے، اور نہ ہی وہ مجرموں کو اور جو شر پسند عناصر ہے، فتنہ پرور لوگ ہیں، روگ ایلیمنٹس ہیں، ان کو تعاون کر دے، نہ ہی ان کو شے دے، اور نہ ہی ان کو ہوا دے، اور وہ نہ ہی ان کے لیے کوئی ظالموں کو رستہ دے، اور نہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ مظلوموں کو نقصان دے. یعنی اس میں بیلنس ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے تاکہ ظلم کم ہو، زیادتی کم ہو، عدم توازن کم ہو، عدم اعتدال کم ہو، تاکہ معاشرے سدھار کی طرف جائیں، ترقی کی طرف جائیں، تہذیب میں نکھار آئے، اور تعلیم و صحت اور معاشرے کی ترقی اور عروج کی طرف وہ معاشرہ جو ہے چل پڑے. پھر اسی طرح وہ تجزیہ، اینالسٹ جو ہوتے لوگ ہیں، اینالسٹ وہ اینالائز کرتے ہیں خبر اور رپورٹوں کو، پھر رپورٹوں کے بعد پھر تبصرے کرتے ہیں، اس کے پوزیٹو اور نیگیٹو پہلو لاتے ہیں. پھر ان پاس اور ان فیوچر کہ پاس میں کیا ایسے واقعات پہ تو کیا کیا حکومتوں نے، انفرادی طور پہ سوسائٹیوں نے، قبائل نے، خاندانوں نے، اس قوم کے افراد نے، اس ملک کے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کیا تھی، اس سے کیسے نمٹا گیا، کس طرح سے نمٹنا چاہیے، آج حالات کیا ہیں، آج کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے جو اچھے پہلو وہ کیا ہیں اور برے پہلو کیا ہیں. یہ صحافت ہے. اگر یہ صحافت بالکل اصول کے مطابق بالکل درست ہو جائے تو اس سے معاشرہ تقریباً 25% سوسائٹی بالکل سدھار اور ترقی کی طرف چل پڑتی ہے، اور ترقی کے زینے طے کرتے کرتے عروج کو پا لیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانوں میں بادشاہوں کے ہاں جو صحافی کی خبر ہوتی تھی یہ عدالت میں بطور ایویڈنس پیش کی جاتی تھی. اس صحافیوں کی خبروں کی بنیاد پر، صحابیوں کی رپورٹنگ کی بنیاد پر، صحافیوں کی خبروں پر لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی، لوگوں کو بری کیا جاتا تھا. اور اگر وہ خبر غلط نکلتی، خبر میں مبالغہ آرائی ہوتی، اور وہ خبر بالکل حقائق اور سیاق و سباق کو مسخ کرنے والی ہوتی تھی، تو پھر صحافیوں کو سزا دی جاتی تھی، یہاں تک کہ سزائے موت بھی تھی ایسے صحافیوں کے لیے. یہ 25% یہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. یعنی معاشرے کی نبض پر 25% کنٹرول صحافی کا ہوتا ہے. اور پھر آگے سیاستدان. سیاستدان کیا کرتا ہے؟ سیاستدان یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہر علاقے کے سیاستدان، پھر شہروں کے سیاستدان، پھر ملکوں کے سیاستدان، خاندانوں کے سیاستدان اپنے مسائل، پرابلم، پریشانیاں ان کو دیکھتے ہیں. پھر ان کا ایک اجتماعی حل وہ دیکھتے ہیں. وہ صحت سے متعلق ہو، تعلیم سے متعلق ہو، رہن سہن سے متعلق ہو، بود و باش سے متعلق ہو، خرد و نوش سے متعلق ہو، وہ نقل مکانی سے متعلق ہو، وہ پہننے اوڑھنے چلنے پھرنے خرید و فروخت کسی سے بھی متعلق ہو، اس کے بارے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا خرابی ہے، کیا کیا پریشانی ہے. پھر اس کے وہ حل تلاش کرتے ہیں. اس حل کو وہ کوڈ آف کنڈکٹ اور لائف کوڈ کے طور پہ وہ اس کو منظور کرتے ہیں، جس کو ہم دستور کہتے ہیں، رولز کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں. کامن کے معاشرے اپنی ترقی کے لیے، اپنے آپ کو اپنے تنازعات کے تصفیے کے لیے، اپنے آپس میں ہم آہنگی کے لیے کچھ رولز، کچھ اصول، کچھ قوانین، کچھ قواعد، کچھ شرائط آپس میں طے کرتے ہیں، جسے کوڈ آف لائف کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا لاہ عمل کہتے ہیں. اس کو پھر وہ کولیکٹیو وزڈم کے ذریعے، ایک اجتماعی سوچ، اجتماعی ہم آہنگی کے ذریعے، اجتماعی برادریوں، قوموں، ذات پات، علاقائی اجتماع کو
ایک اجتماعی سوچ میں بدلتے ہیں. اس سوچ میں بدلنے کے بعد پھر جو پریشانی ہے، خامی ہے، کوتاہی ہے، جو تنگی ہیں، ان کو وہ دور کرتے ہیں. دور کرنے کے لیے پھر ادارے بناتے ہیں، نظام بناتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق پھر وہ چلتے ہیں اور دنیا کو اس پر چلاتے ہیں. اب 25% تقریباً پورا معاشرہ وہ انحصار کرتا ہے اچھے سیاستدانوں پہ. اچھے سیاستدان ہوں گے، اچھی سیاست کریں گے، لوگوں کے حالات پر ان کی پوری گرفت ہوگی، لوگوں کی معاشرے کی نبض پر ان کا ہاتھ ہوگا، حساس ہوں گے، سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوں گے، ان کے حالات سے واقف ہوں گے، ان کی جو کوتاہی ہیں، پریشانی ان کو دور کرنے کی پوری جستجو، پوری طاقت اور قوت رکھتے ہوں گے، سمجھ رکھتے ہوں گے، تو 25% اداروں میں، گھروں میں، بازاروں میں، معاشرے میں وہ ساری اصلاحات ہو جائیں گی، ساری ترقی کی طرف چل پڑیں گے. اگر یہ سیاستدان غلط ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، مفاد پرست ہوں گے، چور ڈاکو ہوں گے، یا تو وہ معاشرہ 25% سمجھے کھوکھلا کر کے رکھ دیں گے، برباد کر کے رکھ دیں گے. پھر اسی طرح آگے وکیل. اب دیکھیں جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، بازار میں، گھر میں، کاروبار میں، خاندان میں، کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں، استاد شاگرد میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، افراد میں، انسانوں میں، رشتہ داروں میں، غیروں میں، تو وہ تصفیے کے لیے وکیل کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں قانونی طور پہ جو ہم نے ایک کوڈ آف لائف طے کیا تھا، ہم نے زندگی گزارنے کا جو لائحہ عمل طے کیا تھا، کچھ چیزیں ہم نے دستوری طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر طے کی تھی، کچھ شرائط اور قواعد بنائے تھے، ان کے مطابق ہمیں رائے دیجیے ہم کس حد تک حق بجانب ہیں، کس حد تک مستحق ہیں اور کس حد تک ہم زیادتی کرنے والے ہیں. تو وکیل ان کو رہنمائی بنیادی طور پہ دیتا ہے کہ آپ کی اتنی غلطی، آپ کے مخالف کی اتنی غلطی، آپ کو اس طرح انصاف ملے گا، اس کو اس طرح انصاف ملے گا، آپ کو ظلم کا بدلہ اس طرح دیا جائے گا، اس کو ظلم کا بدلہ اس طرح دیا جائے گا. مظلوم اور ظالم کے درمیان جو توازن ہے، حقوق کی ایکسچینجنگ کا، حقوق تقسیم کرنے کا، کہ مستحق کو اس کا حق ملے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے، اس کے لیے وکیل ہوتا ہے. وکیل ہی پھر آگے جا کے جج بنتا ہے، یہی جج سے جج. اب یہ وکیل تقریباً 25% سمجھیے کہ یہ پورے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، پورے معاشرے کی نبض اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پورے معاشرے کی نبض کا 25% کنٹرول وکیل کے ہاتھ میں، وکالت میں، جج میں، جوڈیشری میں ہوتا ہے. اور اسی طرح سفارت، جب ہمارا 25% بیس ہوتا ہے معاشرے کا، قوموں کا، ملکوں کا سدھار اور ترقی سفارت میں، کہ ہمارا سفیر پوری دنیا میں ہر ملک کے سفیر ہوتے ہیں، وہ ہر ملک کی، ہر قوم کی، ہر تہذیب کو بہت اچھی طرح واچ کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح مشاہدہ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی وہ خوبیاں خامیاں دیکھتے ہیں، وہ خوبیاں خامیاں دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے آپ سے میچ کرتے ہیں، پھر باہر والوں کی بہت سارے خوبیاں وہ لاتے ہیں اور اپنے جو ان کی خامی ہوتی ہیں وہ اپنے سے بھی نکالتے ہیں، پھر اپنی جو اپنا ملک ہے اس کی جو صحیح ترجمانی ہے، صحیح منظر کشی، اپنی قوم کی صحیح ترجمانی، اپنے حالات کی صحیح ترجمانی پوری دنیا کے سامنے لاتے ہیں. پھر اس کی بنیاد پر لوگ سیر کرنے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، صحت کے لیے ہسپتال اور ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں، ٹور کے لیے آتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور پھر بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر ملک آپس میں بزنس کرتے ہیں، ملکوں کے عوام آپس میں بزنس کرتے ہیں، کبھی عوام ملکوں سے بزنس کرتے ہیں اور ملک عوام سے کرتے ہیں. تو یہ سارے ریلیشن جو ہیں، سارے تعلقات یہ بحال ہو جاتے ہیں. تو پوری انسانیت، پوری دنیا، پوری اقوام عالم، تمام دنیا جہان وہ ایک ولیج، ایک گاؤں، ایک پلازے، ایک سینٹر، ایک انسٹیٹیوشن کی مانند ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی ملک کے کسی کونے میں بھی کوئی خرابی یا کوئی اچھائی ہو تو تمام کو پتہ بھی چلتی ہے اور اس سے لوگ استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے بچ بھی سکتے ہیں. تو 25% معاشرے کا، قوموں کا، دنیا کا مدار اچھی سفارت پر ہے. تو یہ چار چیزیں کیس کی حیثیت رکھتی ہیں معاشرے کے لیے، قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے. اگر قوموں کے، ملکوں کے، اداروں کے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، صحافتی طور پر، ثقافتی طور پر، تمدنی طور پر، معاشرتی طور پر، معاملاتی طور پر
سیاسی طور پر کسی طور پر بھی اگر درستگی لانا چاہتے ہیں، اس کو ترقی پذیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو تہذیب یافتہ بنانا چاہتے ہیں، عروج کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، تو یہ چار جو بنیادی کیز ہیں ان میں سدھار، ان کی سمت درست کرنی ہوگی۔ ایک ہم نے بتایا تھا صحافت، پھر بتایا تھا وکالت، پھر بتایا تھا سیاست، اور پھر بتایا تھا سفارت۔ اگر ہمارے صحافی، وکیل، سفیر اور سیاستدان یہ درست ہو جائیں تو 100% معاشرہ اجتماعی طور پر ایک ولیج کی طرح ہو جائے گا، اور ان کو کسی بھی طور پر کوئی کمی کوتاہی کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر آئے گی کوئی کمی کوتاہی پریشانی تو اجتماعی طور پر اس کا حل وہ اتنی جلدی نکالیں گے، نقصان کم سے کم ترین ہوگا اور فائدہ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ ہوگا۔ تو کسی بھی معاشرے کا 100% سدھار، 100% ترقی، 100% تہذیب یافتہ ہونا، 100% عروج کی بلندیوں کو پانے کے لیے ضروری ہے ہمارا صحافی 100% درست ہو، ہمارا سیاستدان 100% درست ہو، ہمارا وکیل 100% درست ہو، ہمارا جج 100% درست ہو، ہمارا سفیر، سفارتکاری جو ایکسٹرنل اور انٹرنل میٹر ہیں، وزارت خارجہ، وہ بالکل درست ہو، صحیح ہو، مکمل بااعتماد ہو، وفادار ہو، اپنے لوگوں کی، اپنی قوم اور اپنے ملک کی حقوق کی پاسبان ہو اور صحیح ترجمان ہو، تو پھر یہ معاشرے سدھار میں آئیں گے، ورنہ نہیں۔ اور ہمیں یہ کہنے کا مقصد یہی ہے، یا بتلانے کا مقصد کہ آج جو کمی کوتاہی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں، اس کی بنیاد چار ہی چیز پر ہے، ان چار ہی بنیادوں پر ہے، انہی کو ہم نے سیدھا کرنا ہے، انہی پر ہم نے سوچ و بچار کرنا ہے، اسی پر ہم نے غور و خوض کرنا ہے، پھر جا کے ہم معاشرے کو کسی طرح پر، کسی طور پر اچھے طریقے سے عروج تک لے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسے ہی بٹے رہے، تقسیم در تقسیم ہوتے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، الزام برائے الزام اور بحث برائے بحث کرتے رہے، تنقید برائے تعمیر نہیں، تنقید برائے نیچا دکھانے کے لیے ہوتی رہی، اور ایک دوسرے کے کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے، تو پھر یا اب جیبیں بھرنے کے لیے اپنے کام کرتے رہے، تو جیبیں تو تب بھی بھر جائیں گی جب اچھی صحافت، اچھی سفارت، اچھی وکالت، اچھی سیاست کریں گے، اور جب بھی بھر جائیں گے جب ہم بیٹھ کریں گے۔ لیکن فرق دونوں میں ہوگا، ایک میں فرق ہوگا کہ اپنی مفاد پرستی ہوگی، مطلب براری ہوگی، دوسرے میں یہ کہ قوم کا، ملت کا، ملک کا، سوسائٹی کا مفاد ہوگا، اور وہ زیادہ عزیز ہونا چاہیے ہر ایک کو۔ تو یہ چیزیں ہم اس لیے بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہماری مد نظر رہنی چاہیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری سمت درست ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم آگے بات مزید کریں گے، آگے جزئیات پر مزید تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے